حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے مستند کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی آپ کا عمر ہے، آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور آپ کا لقب جو ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ جو ہے وہ عام الفیل کے 13 سال کے بعد مکہ المکرمہ میں ہوتی ہے۔ خاندانی عظمت و شرافت کی بات کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب جا کر 9ویں پشت میں ملتا ہے۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اور اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاہتا ہوگا وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جسے نبی پاک علیہ السلام چاہیں، جو حضور کی مراد ہو، تو پھر اس کی تو شان ہی الگ ہوا کرتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی ہدایت کے لیے خاص طور پر دعا کی ہے، اے اللہ خصوصاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت کے 6 سال اسلام لاتے ہیں، اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ تمام غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ شریک رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوتے ہیں، اور 10 سال 5 مہینے 21 دن تک آپ مسند خلافت پر فائز رہے، اور اس دور خلافت کے اندر بڑے بڑے کارنامے آپ نے سر انجام دیے۔ آپ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی کئی آیات اللہ رب العالمین نے آپ کی شان میں نازل فرمائی ہیں۔ ان آیات میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ کریم خود اور جبریل اور نیک مسلمان آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ اس کا کچھ پس منظر یہ ہے آیت کریمہ کا کہ ایک مرتبہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں فکر مند تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پریشان ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ آپ فکر مند کیوں ہوتے ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، جبرائیل و میکائیل آپ کے ساتھ ہیں، ابو بکر آپ کے ساتھ ہے، میں بھی حاضر خدمت ہوں، تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو حضرت عمر کی تصدیق میں اللہ کریم نے یہی آیت کریمہ نازل فرما دی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہاں پر آیت کریمہ کے اندر صالح المؤمنین یعنی نیک مومنین کا جو ذکر ہے، اس کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک مسلمانوں سے یہاں پر خاص طور پر مراد حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت اور سلطنت 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود خوف خدا کا آپ کا عالم یہ تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ نہر فرات کے کنارے اگر کوئی بکری بھی بھوک سے مر جائے تو مجھے خوف ہے کہ کل بروز قیامت اللہ کریم مجھ سے اس کے بارے میں پرسش فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کسی شخص کو کسی صوبے کا گورنر بناتے، وہاں کا حاکم بناتے، تو اس سے پہلے اس کے اثاثوں کی تفصیل لکھ لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ معزول ہوتا تو پھر اس کے اثاثوں کی دوبارہ چیکنگ ہوتی تھی، اور اگر اس کے اثاثے اس کی آمدن سے زیادہ ہوا کرتے اور وہ بندہ اس کی کوئی صحیح وجہ بیان نہ کر پاتا تو اس کا سارا مال بیت المال کے اندر جمع کروا دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ ہجری سن کا آغاز آپ ہی نے فرمایا ہے، اور ایک اور
مسلمانوں پر بڑا احسان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حضرت عمر ہی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا، آپ جمع قرآن کر لیں، پھر وہ اس کی پوری تفصیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ حضرت عمر نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، اگرچہ یہ کام حضور نے نہیں فرمایا مگر کام بڑی بھلائی کا ہے، کام بہت اچھا ہے۔ تو بہرحال پھر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے شرح صدر عطا فرمایا، اور پھر جمع قرآن کا سلسلہ ہوا۔ اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بڑا ہی پیارا فرمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں آپ نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ آج بھی امت مصطفیٰ ان سے مستفید ہو رہی ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ آپ نے مختلف جرائم کی روک تھام کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے، مختلف شعبہ جات بنائے، اور ان میں اسلامی سزاؤں کا نفاذ کیا۔ ایک کارنامہ آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک مجلس شورا بنائی جس کے سامنے ملکی اور قومی مسائل زیر بحث آتے، اور پھر اتفاق رائے سے کوئی ایک فیصلہ کیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے عدالتی نظام کو استحکام بخشا، آپ نے عدالتی نظام بنایا اور مختلف علاقوں کے لیے، مختلف شہروں کے لیے ججز کو تعینات فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک احسان ہم پر یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں 20 رکعت نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا، اور جب یہ اہتمام کیا تو آپ نے فرمایا یہ کتنا ہی اچھا نیا کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک احسان امت مصطفیٰ پر یہ بھی ہے کہ آپ نے معلمین، مدرسین، منتظمین اور اسی طرح دین کا کام کرنے والوں کے لیے تنخواہوں کا اجرا فرمایا، تنخواہیں ان کے مشاہرے مقرر فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گھوڑے ہوتے تھے ان پر بھی زکوٰۃ کو مقرر فرمایا، اور ایک آپ نے یہ بھی کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی کوششوں سے نماز جنازہ کی 4 تکبیرات پر اتفاق ہوا، اور آج بھی نماز جنازہ آپ پڑھتے ہیں تو 4 تکبیرات اس میں کہی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے مختلف لوگوں کے وظائف مقرر فرمائے، یہاں تک کہ نیا پیدا ہونے والا بچہ جو ہوتا تھا اس کے لیے بھی آپ نے وظیفہ مقرر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا بارونق اور ایسا ہی عظیم دور خلافت تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 1000 سے زائد شہر فتح ہوئے، 4000 مسجدیں بنائی گئیں اور 900 منبر تیار کیے گئے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے زمین کی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ویران ہو جاتی ہیں، غیر آباد ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب اتنے شہروں کو فتح کیا تو بہت ساری ایسی جگہیں سامنے آئیں جو ویران تھیں اور غیر آباد تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آباد کاری کے لیے نئے احکام جاری فرمائے، اور بہت سارے نئے نئے شہر آپ نے بنائے۔ مثال کے طور پر آپ علم و فن کا مرکز جو شہر رہ چکا ہے کوفہ، وہ بھی آپ ہی نے بسایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان یہ ہے کہ آپ نے یتیم بچوں کی پرورش کا انتظام بنایا، اور وہ چلتا رہا۔ اور اسی طرح بعض لوگ سفر کیا کرتے ہیں، اور اس وقت میں تو سفر صحراؤں کے اندر اور جانوروں کے اوپر ہوا کرتا تھا، تو بڑا مشکل سفر ہوا کرتا تھا۔ مسافروں کی آسانی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کے لیے آپ نے مختلف جگہوں پر مسافر خانے اور مہمان خانے بنوائے، اور گودام بھی آپ نے اناج کے بنوائے تاکہ مسافر اس سے آسانی کے ساتھ اپنا سامان لے سکیں اور سفر آسانی سے کر سکیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف شہروں کے اندر بھی مسافر خانے اور مہمان خانے آپ نے بنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہری دور خلافت کے کارناموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مردم شماری کروائی، اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ لوگوں کی تعداد کے مطابق ان کے حقوق کی ادائیگی آسان ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ذات ہیں جنہوں نے گورنرز کے لیے اقدامات متعین فرمائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ذات ہیں کہ آپ نے اسلامی سکوں کو رائج فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک عظیم کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے خبر رسانی کے نظام کو پختہ کیا، کیونکہ 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ اب کسی جگہ پر کوئی کارنامہ، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ ہو جائے، اس کی خبر آپ تک کیسے پہنچتی تھی؟ یہ آپ نے بڑا بہترین نظام بنایا تھا۔ آپ نے ایک کام یہ بھی کیا تھا کہ احتساب مکتب بنایا تھا، جس کے اندر حساب کتاب بھی ہوتا تھا اور لوگوں سے پرسش بھی کی جاتی تھی، ان سے پوچھ گچھ بھی ہوا کرتی تھی۔ اور ایک کارنامہ آپ کا یہ بھی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے ہی 6 رکنی مجلس شورا بنا دی تھی، تاکہ آپ کی شہادت کے بعد اتفاق رائے سے خلیفہ مسلمین کا، مسلمانوں کے نئے خلیفہ کا انتخاب کیا جا سکے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ایک سنہری دور تھا، عظیم دور خلافت آپ کا تھا، جس میں انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ بہرحال 63 سال کی عمر مبارک میں 26 ذی الحجۃ الحرام بدھ والے دن آپ زخمی ہوئے، آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور 1 محرم الحرام کی شب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے اور آپ کی تدفین کی جاتی ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور آپ کی تدفین روضہ رسول میں کی جاتی ہے۔ آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار فائز الانوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بروز قیامت قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو میں اس شان سے اٹھوں گا کہ میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے، آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔